السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 آیت نمبر 148 ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ ومن حیث، یہاں نون کے اندر نہ غنہ کرنا ہے نہ اخفا کرنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے، اس کو صاف صاف پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں ہا ہے۔ ہا اظہار کے حرفوں میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد میں اگر اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں میں نے اس کو صاف صاف پڑھا ہے، یہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اس طرح سے۔ خرجت، خا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فول وجہک، جیم کے اندر قلقلہ کریں گے۔ شطر المسجد الحرام، شط، طا کو پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں حرام کے اندر اس را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، وَإِنَّهُ، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ لَلْحَقُّ، حا کو حلق سے نکالیں گے اور قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مِن رَّبِّكَ، اس را کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ را بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا اللَّهُ، اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں۔ بِغَافِلٍ، غین کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ عَمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ تَعْمَلُونَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شطر، اس طا کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ كُنْتُمْ، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ اس نون ساکن کے بعد میں تا ہے اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کرتے ہیں، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ فَوَلُّوا، لام کو تھوڑا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، طا کو پر کر کے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ شاط، اس طرح سے۔ اب یہاں پر دیکھیے میں نے وقف کیا ہے، لیکن یہاں لام الف کی علامت ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ لام الف کی علامت پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، اگر وقف کر بھی لیا ہے تو پھر پیچھے سے لٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اب ہم پیچھے سے لٹائیں گے یہاں سے صرف۔ شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ للناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ حجہ، یہاں پر میں نے وقف کیا ہے، قاف کی علامت ہے اور لام الف کی علامت ہے۔ وقف کی قاف کے ساتھ میں لام الف کی علامت آ جاتی ہے تو وہاں پر وقف کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، اور جب میں نے وقف کیا ہے تو یہ گول تا ہے، گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے،
تو اس گول تا کو ہا بنا دیں گے وقف کرنے کی حالت میں. الا الذین ظلموا منہم، ظلموا کے ضا کو پر کر کے پڑھیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، نون کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن ہونا چاہیے، اس کے اوپر جزم ہو یا کہ، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے. اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں ایک الف کی برابر. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلِأُتِمَّ، میم کے اوپر بھی تشدید ہے تو یہاں بھی غنہ کریں گے. نعمتی، اس تا کو تھوڑا سا کھینچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کی 150 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ان تمام قاعدوں کو آپ دھیان میں رکھ کر کے قرآن کریم کی پریکٹس کیجئے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے ٹھیک اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور پھر پڑھنا کیسے ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.